أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا توصیف تیری حد تخیل سے پرے ہے، تبیین تیری نقطہ لولا لما ہے، باللیل تیری زلف معمر کا وظیفہ، والشمس تیرے عارض تاباں کی ثنا ہے، یہ لکھ کے قلم تیری قسم ٹوٹ گئے. یا رسول اللہ یہ لکھ کے قلم تیری قسم ٹوٹ گئے، لفظوں کے احاطے سے تیری ذات بھرا ہے. الحمدللہ آج عالم اسلام میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں گلی کوچہ اور بازار میں جشن منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ پہ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. گلیاں سجی ہیں، بازار سجے ہیں، اور شہر اور در و دیوار درود و سلام کی سلام سے گونج رہے ہیں. یہ سلسلہ یکم ربیع الاول سے شروع ہوا اور بالخصوص آج سحر کے وقت اپنے پورے عروج پہ تھا. عاشقان رسول اٹھے، خواتین نے گھروں میں حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا. آپ حضرات مسجد میں تشریف لائے، درود و سلام کی محفل سجی، لنگر میلاد کے دسترخوان سجے، آپ حضرات جلوس میں تشریف لے گئے. اللہ کریم ہماری ساری محبت رسول، غلامی رسول کو قبول فرمائے. 12 ربیع الاول کا چاند غروب ہوا تو محبت رسول بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. یہی ہے نا، جیسے 10 محرم کا چاند غروب ہوتا ہے، محبت حسین اختتام کو پہنچ گئی. یہ نہیں ہے آج نعرے لگاتے رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن آپ یہ نعرہ لگانا ہے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مسجدیں بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں اسلام بھی قبول ہے، غلامی رسول میں چہروں کی داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نظروں کی حیا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں والدین کی فرما برداری بھی قبول ہے. کس نے بننا ہے پہلے یہ کام کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تفصیل کے ساتھ صبح آج اس موضوع کی گفتگو ہوئی تھی. ابھی تو میں نے کہا چار نعتیں پڑھتی ہیں، خطبہ پڑھتی ہیں، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں.
بھائی سعید نے کہا کہ آپ 2 منٹ گفتگو کر لیں. حضور سنتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سنایا نہیں، کوشش ہی نہیں کی. کبھی سنائے تو صحیح، وہ تو سنتے ہیں. شہر مدینہ تھا اور ایک عورت تھی حضور کی شہر میں، پاگل تھی، دیوانی تھی، حواس باختہ تھی. اس کے بال گردآلود تھے، کپڑے پھٹے ہوئے گندے تھے، پاؤں اس کے کیچڑ سے آلودہ رہتے تھے. اور وہ جس گلی سے آتی جس کو پکڑ لیتی پھر گھنٹوں اس کی جان نہ چھوڑتی، جو منہ میں آتا کہتی چلی جاتی. پاگل جو ہوتے ہیں ان کی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، جو منہ میں آیا کہتے چلے گئے. اب شہر مدینہ ہے، جو بھی اس کو دیکھتا تو بھاگ جاتا، پکڑ لے گی، گھنٹوں جان نہیں چھوڑے گی. تو جو بھی آتا جس گلی سے دیکھتا وہ پاگل اور دیوانی آ رہی ہے، وہ گلی اور راہیں چھوڑ جاتے. اب وہ دوڑتی پھر رہی ہے شہر مدینہ کی گلیوں میں. ایک کو پکڑتی ہے میری بات سنو، بھاگ گئے. دوسرے کو کہا بات سن، بھاگ گیا. کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. پاگل کی کون بات سنتا؟ مسجد نبوی شریف ہے، چاشت کا وقت ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ تشریف فرما ہے. صحابہ اکرام کے جمع رفیق تھا. حضور اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن بعض و نصیحت اہل ایمان کو فرما رہے تھے کہ وہی دیوانی، وہی پاگل مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتی ہے. بال گردآلود ہیں، کپڑے گندے ہیں، پاؤں کیچڑ سے آلودہ ہیں. دوڑتی مسجد میں داخل ہوئی اور صفے پھلانتی دوڑتی ہوئی حضور کے پاس پہنچ گئی. حضور کے سامنے کھڑی ہو گئی اور انگلی کے اشارے سے کہا کہ کھڑے ہو جائے. حضور نے واضح نصیحت کا سلسلہ زمین پہ روک دیا اور کھڑے ہو گئے. اس نے بازو سے پکڑ لیا اور کہا میرے ساتھ چلیں. حضور اس کے ساتھ چل پڑے. وہ حضور کو پکڑ کے مسجد سے باہر لے گئے. شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، شدت کی. دوپہر کا وقت تھا. اس میں حضور کو پکڑ کے دھوپ میں کھڑا کر دیا. وہ خود تو پاگل اور دیوانی تھی، مخبوط الحواس تھی. اسے تو کوئی علم نہیں گرمی ہے یا سردی ہے. اب اس نے حضور کو پکڑ لی اور باتیں شروع کر دی. اب اس کے منہ میں جو آتا وہ کہتی چلی گئی. پاگل جو تھی، جو آیا وہ کہتی چلی گئی، جو آتا وہ کہتی چلی جاتی. صحابہ کرام بھی باہر آ گئے. اتنی شدت کی گرمی تھی. کوئی مسجد نبوی کے دیوار کے سامنے کھڑا ہے، کوئی کھجوروں کے درخت کے نیچے کھڑا ہے. اللہ کے پیغمبر اس پاگل اور دیوانی مخبوط الحواس عورت کے ساتھ دھوپ میں کھڑے ہیں اور حضور گھنٹوں کھڑے رہے. وہ باتیں کرتی ہے، جو منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی. حضور سنتے رہے. گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ حضور کا جو لباس تھا، کپڑے مبارک تھے، پسینے سے تر ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر غصے سے لال سرخ ہو رہی ہیں. حضور جانتے بھی ہیں یہ پاگل اور دیوانی ہے. حضور پر نبوت و رسالت کی اہم ذمہ داریاں ہیں. ایک ایک لمحہ حضور کا قیمتی ہے. اور پھر حضور اتنا وقت گھنٹوں اس پاگل اور دیوانی کے ساتھ کھڑے. صحابہ اکرام غصے سے لال سرخ ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوتی جا کر کہتے. اب وہ باتیں کر کے جب تھک گئی، جانے لگی تو حضور نے پکڑ لیا. کوئی اور بات بھی کرنی ہے تو کہا نہیں میں پھر آؤں گی. چلی گئی. حضور واپس تشریف لائے.
صحابہ کرام نے راستہ چھوڑا، حضور کے کپڑے پسینے سے تر تھے، مصلی امامت پہ تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سیدنا فاروق اعظم سے نہ رہا گیا، بڑے جلالی تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا حضور آپ جانتے بھی ہیں نبوت و رسالت کی آپ یہاں ذمہ داریاں ہیں. یہ پاگل اور دیوانی تھی جس کی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں تھا، اور آپ نے پھر گھنٹوں وہاں پہ کھڑے رہے، آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا. اس کے تو منہ میں جو آیا وہ کہتی چلی گئی، حضور اس کا تو مدینے کے اندر اس کی تو کوئی بات نہیں سنتا، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. اور آپ کھڑے رہے گھنٹوں. حضور نے اپنا سر اٹھایا، فرمایا عمر کیا کہا؟ کہا حضور اس کی تو کوئی بات نہیں سنتا، پاگل اور دیوانی، اور آپ گھنٹوں کھڑے رہے. حضور نے فرمایا عمر پھر سنو، جس کا بھرے مدینے کے اندر کوئی نہیں سنتا اس کی محمد بھی نہ سنے تو پھر کون سنے گا؟ جس کی بھرے مدینے کے اندر شہر مدینہ میں کوئی نہیں سنتا اس کی اگر محمد بھی نہ سنے تو پھر کون سنے گا؟ اگر پاگل اور دیوانی ہو وہ بھی حضور کو سنائے تو حضور گھنٹوں کھڑے ہو کے سنتے ہیں. ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہوش و خرد کے مالک ہیں، لیکن سنائے تو صحیح، حضور سنتے ہیں. اور چوکھٹ مصطفیٰ ایسی ہے کہ جس پہ اپنے تو اپنے، اگر پرائے بھی جائے دشمن بھی جائے، خالی دامن تھے دامن مراد بھر کے لوٹے. کوئی بھی خالی نہیں جاتا. مانگو تو صحیح، سناؤ تو صحیح. ہندوستان کی سرزمین ہے، ایک شخص جو مادر ذات نابینا ہے، اللہ نے بڑی دنیا اس کو عطا کی، دولت عطا کی. وہ شاعر تھا، ہندو تھا، رام رام کی منقبتیں اور قصیدے لکھتا تھا. اس نے اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے لاکھ جتن کیے، بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ کے پاس کیا، جہاں پتہ چلا وہاں پہ گیا، لیکن جو مادر ذات اندھے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا. وہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن اس کو آنکھیں نہ ملی. تھک ہار کے گھر میں بیٹھ گیا. کسی نے کہا کہ کیوں بیٹھ گئے؟ کہا جو کر سکتا تھا وہ کیا ہے، آنکھیں نہیں مل سکتی. کہا تمہیں آنکھیں چاہیے؟ کہا ہاں. ایسا کرو دلی شہر سے باہر جاؤ، وہاں پہ تمہیں ایک جھونپڑی نظر آئے گی، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جانا تو تمہیں آنکھیں عطا کرتے ہیں. وہ ہندو اٹھا، وہ سیدھا دلی شہر سے باہر آیا، اس جھونپڑے میں آیا، دیکھا ایک بزرگ ہیں اس جھونپڑی میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ان کے پاس آ کے بیٹھا، کہا سنا ہے بابا تم آنکھیں عطا کرتے ہو. کہا تم کون ہو؟ کہا میں ہندو ہوں. نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ٹھاکر داس ہے. کام کیا کرتے ہو؟ کہا میں شاعر ہوں، شاعری کرتا ہوں، رام رام کے قصیدے لکھتا ہوں، منقبتیں پڑھتا ہوں. آئے کیوں ہو؟ آنکھیں لینے آیا ہوں. پھر پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ شاعر ہوں، رام رام کے قصیدے لکھتا ہوں. آنکھیں لینے آئے ہو، ہندو ہو، شاعر ہو، میرے پاس آنکھیں لینے آئے ہو، کبھی میرے نبی کی نعت بھی لکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا، میں ہندو ہوں. کہا پھر تمہیں اگر آنکھیں چاہیے نا تو جاؤ، جا کے حضور کی ایک نعت لکھو. حج کا موسم قریب آ رہا ہے، ہندوستان سے جو حاجی روزے رسول پہ جائے نا، اپنی لکھی ہوئی نعت اس کو دے دینا،
اور اسے کہنا کہ روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھے گا۔ میرا وجدان اور یقین کہتا ہے جب تیری لکھی ہوئی نعت روزہ رسول کے سامنے پڑھی جائے گی، حضور کرم نوازی فرمائیں گے تمہیں آنکھیں مل جائیں گی۔ اب وہ ہندو گیا، گھر میں گیا، ایک لکھنے والے کو پاس بٹھا لیا، حضور کی اس کو نعت لکھا رہا ہے، جس کا پہلا شعر یہ تھا، آنکھوں سے ایک جھلک دکھائی دے، کاش گنبد خضرا دکھائی دے۔ آنکھوں سے ایک جھلک دکھائی دے، کاش گنبد خضرا دکھائی دے۔ اس نے اس موضوع پہ نعت لکھی، ایک مسلمان کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ تم حج پہ جا رہی ہو، یہ نعت لے جانا، جب اپنے نبی کے روزے کے پاس پہنچو تو سامنے کھڑے ہو کر یہ نعت پڑھنا۔ مسلمان نے وہ لے لی، ہندوستان سے وہ حج کرنے چلا گیا، حج سے فارغ ہوا، روزہ رسول پہ گیا، جب روزہ رسول پہ پہنچا تو اس نے اس ہندو کی لکھی ہوئی نعت کو نکالا، روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، کاش آنکھوں سے اجالا دکھائی دے، ایک جھلک گنبد خضرا دکھائی دے۔ اس نے وہ نعت وہاں پہ پڑھی۔ یہ ہندو دلی کی سرزمین پر اپنے گھر کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی لکھی ہوئی نعت جب روزہ رسول کے سامنے پڑھی گئی، حضور نے کرم نوازی فرمائی، حضور نے بندہ پروری فرمائی، حضور نے قسمت نوازی فرمائی۔ جب اس کی نعت روزہ رسول کے سامنے پڑھی گئی، کاش آنکھوں سے اجالا دکھائی دے، ایک جھلک گنبد خضرا دکھائی دے، نعت وہاں پہ پڑھی گئی۔ حضور نے کرم فرمایا، وہ دلی میں اپنے گھر کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو نظر آنے لگ گیا، آنکھیں مل گئی، وہ اٹھا اور دلی کی سڑکوں پہ اعلان کرتا پھر رہا تھا، ارے ہندوؤں اس نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے جو اپنوں کو کیا غیروں کو بھی عطا کرتا پھر رہا تھا۔ کاش آنکھوں سے اجالا دکھائی دے، ایک جھلک گنبد خضرا دکھائی دے، سنت ادا فرما۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، اس کی ہر ایک ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آنے سے سارے جہاں سج گئے، جن کے آنے سے سارے جہاں سج گئے، ان کی یوم ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
حبیبی یا رسول اللہ طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا ما للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ آپ کے در کی فقیری آپ کے در کی فقیری دو جہاں کی ہے امیری آ گیا ہے وقت تغییری آ گیا ہے وقت تغییری للہ کی جو دستگیری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام خاتم پیغمبران السلام بادشاہ دو جہان دست بستہ ہے کھڑے آقا دی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا الہ العالمین صلاۃ والسلام اپنی بات قبول و منظور یا الہ العالمین سے طریقے سے روز رسول دے حاضر و پیش کرنے توفیق یا الہ العالمین دن مبارک کی وجہ تجھے الہ تمام دے حاضر ہے تمام دی دین دنیا بہتر یا الہ العالمین مبارک دی وجہ تمام دے حاضر ہے تمام دی مشکلات آسان جو بیمار ان شفائی کاملہ عطا جو پریشان حال ان پریشانی دور فرما یا الہ العالمین جو تنگ دست ان تنگ دستی دور فرما اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا والآخرہ فإنک خیر الحافظین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں اس کی ہر ایک ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں
آئے بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا ما للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ آپ کے در کی فقیری آپ کے در کی فقیری دو جہاں کی ہے امیری آ گیا ہے وقت تغییری آ گیا ہے وقت تغییری للہ کی جو تصویری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام خاتم پیغمبران السلام بادشاہ دو جہان دست بستہ ہے کھڑے آقا دی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا الہ العالمین صلاۃ والسلام اپنی بات یا الہ العالمین سے طریقے سے روز رسول دے حاضر روک پیش کرنے توفیق یا الہ العالمین دن مبارک دی وجہ تو یا الہ التمام دے حاضر ہے تمام دی دین دنیا بہتر یا الہ العالمین اس مبارک دی وجہ تمام دے حاضر ہے تمام دی مشکلات آسان جو بیمار ان شفائی کاملہ عطا جو پریشان حال ان پریشانی دور فرما یا الہ العالمین جو تنگ دست ہیں تنگ دستی دور فرما اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا والآخرہ فإنک خیر الحافظین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ